بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے گود میں لیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفۂ عرب کی عام عادت تھی کہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو کرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جائے اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جائیں، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو گئی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، دودھ اتنا نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ بچہ رات بھر بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس بچے کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ میرے پاس ایک اونٹنی تھی مگر اس میں بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی انتہائی لاغر تھا، اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ جن لوگوں کے ہمراہ میں جا رہی تھی وہ بھی تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ ہم مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں، کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، یعنی مجھے کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا دودھ پلانے کے لیے، اور مجھے یہ بات بہت شرمندہ کر دینے والی لگتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ واپس جائیں۔ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کر لیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو میرے بدن سے ایک روشنی نکلی، ایک اجالا نکلا۔ وہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات مجھے دکھائی دینے لگے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ، ایسا نور جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ بیان کرتی ہیں کہ جب میں دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، خوب جی بھر کر دودھ پیا دونوں بچوں نے، اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے جی بھر کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے، یعنی اس سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ ہم ساری رات جاگتے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے نیند پوری کی، پوری رات ہم سوئے، اور بچے نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر دودھ پیا اور آرام سے سو گیا۔ اب کہنے لگی کہ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، یعنی اسی اپنی گدھی پر سوار ہوئی جو کہ بہت لاغر تھی اور بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جب میں اس پر سوار ہوئی، اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اب وہ اتنا تیز چل رہی تھی کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہ پہنچتی، یعنی کوئی بھی سواری اس کے برابر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ جب میری گدھی جو ہے بھاگ رہی تھی تو جو دھول اڑ رہی تھی اس دھول تک بھی کسی عورت کی سواری جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، یعنی میری اونٹنی اتنی تیز بھاگ رہی تھی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا اور ہم گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا اتنا مبارک ثابت ہوا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھر گئیں، یعنی میری بکریاں دودھ سے بھر گئیں، ان کے تھن جو تھے دودھ سے بھرے ہوئے ہو گئے۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے جو نعمت اللہ نے مجھے دی تھی؟ میری گود میں جو بابرکت بچہ آیا تھا، یہ اس کے طفیل سب کچھ ہو رہا تھا، یہ چیز وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی گھر واپس آتیں۔ محلے کی عورتیں باقاعدہ ٹولی بنا کر میرے گھر آ گئیں۔ انہوں نے کہا، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کر سوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی امیر ہو گئی ہے، لیکن اب تو اور ہی زیادہ امیر ہو گئی ہے اور فضول خرچ بھی ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ جلا کر سوتی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے میری ہم جولیو، آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جلتا ہے۔ کیا کہنے لگی کہ آؤ میری ہم جولیو، آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ جلتا ہے۔ حضور جھولے میں پڑے ہوئے تھے۔ ہم جولیوں کو لے کر حلیمہ وہاں آ گئی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے میں نے توڑ دیے ہیں۔
دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے پائی توقیر حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔